أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اس کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو رخصت کرنے کے لیے اتنے فرشتے آئے کہ جتنے آسمان کے کناروں پر آ سکتے تھے، یعنی انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا۔ اور بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 70,000 فرشتوں نے اس سورت کو رخصت کیا۔ اس سورت کے اندر زیادہ تر مضمون توحید کا ہے اور رسالت کا ہے اور آخرت کے متعلق ہے۔ جتنے بھی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر زیادہ ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں یعنی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، جو ان سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر احکامات ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی تینوں صورتیں مدنی تھیں اور بڑی بڑی صورتیں تھیں، اور یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی شروع فرمایا جیسے سورۃ فاتحہ کو شروع فرمایا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی کرے تب بھی ہے، کوئی نہ کرے تب بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت بیان فرمائی، الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ اندھیرے جمع کا لفظ آتا ہے، جہالت کا بھی اندھیرا ہے، تاریکی کا بھی اندھیرا ہے، گمراہی کا بھی اندھیرا ہے، روشنی ایک ہی ہے، وہ ہے دین۔ ان تمام اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے روشنی ایک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اندھیرے کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں لیکن روشنی ایک طرح کی ہوتی ہے۔ تو روشنی کا آنا، اندھیروں کا جانا، اندھیروں کا آنا، روشنی کا جانا، یہ کسی ذات نے کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوئے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافروں نے اپنے رب کے برابر کے لوگ تلاش کر لیے، پھر بھی کافروں نے اپنے رب کے برابر لوگ لے آئے، جن کی انہوں نے عبادت کی، یا بتوں کو لے آئے، تراش کر لے آئے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ والذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ لفظ تین جو ہے یہ گیلی مٹی کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں یہ گیلی مٹی، یعنی مٹی اور اس میں پانی ڈالا جائے وہ گیلا ہو جاتا ہے، اس کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، لیکن واسطہ ہے آدم علیہ السلام اصل میں مٹی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے۔ بعض جگہ فرمایا خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ بعض جگہ فرمایا جس طرح یہاں خلقکم من طین، ایک جگہ فرمایا من طین لازب، ایک جگہ ارشاد فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اصل میں تو مٹی تھی، اس کے اندر پانی ڈالا گیا،
جب پانی ڈالا گیا وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی، پھر وہی پڑی رہی، تو جب پڑی رہے تو وہ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے سڑی ہوئی ہو۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پیدا فرمایا، جب وہ سوکھ گیا تو وہ کھڑکنے لگا، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ اس وجہ سے یہ مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ خلقکم من طین ثم قضا اجلا، فرمایا پھر ہم نے ایک مدت مقرر کی، موت کی مدت مراد ہے، یعنی انسان کو پیدا فرمایا، اتنے مراحل سے گزارا، پھر اس کے بعد دنیا میں آیا، زندگی گزاری، اس کے بعد موت۔ وہ اجل مسمى، ایک اور مدت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ مدت کون سی ہے؟ دوبارہ اٹھنے کی۔ ایک وقت آئے گا جس میں سور پھونکا جائے گا، وہ بھی ایک وقت ہوگا، وہ بھی ایک مدت ہوگی۔ اس مدت کے اندر یہ تمام لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ تمام کے تمام زندہ ہو جائیں گے، پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک جو آخری انسان ہے ان تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں ہو، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ غفلت ختم ہونی چاہیے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ان مراحل سے گزر کر آئے ہیں اور ہم نے اپنے رب کے پاس دوبارہ جانا ہے اور وہاں جا کر حساب کتاب دینا ہے۔